نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف کی تمام محبت اور شوق حمد و صلاۃ تو بعد عزت و احترام دلائق واجب التکریم واجب التعظیم میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا کروڑہا مرتبہ شکر، اس مالک دا بہت بڑا احسان کہ جس رب العالمین نے میری اور تواڈی بخشش اور مغفرت واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طفیل اور وسیلہ جلیلہ دے نال کئی بخشش دے بہانے عطا فرمائے، بے بہا اپنی رحمتاں عطا فرمائیاں، کرم نوازیاں کیتیاں۔ اس مالک نے ساڑے گناہ نہ تکے بلکہ ہمیشہ اپنی رحمت نو ویدے ہویا میری اور جناب دی بخشش دے کئی بہانے حضور دے وسیلہ نال سان عطا فرمائے۔ انہاں بہانے دے وچوں ایک بہانہ شعبان المعظم دا بابرکت مہینہ ہے۔ اس سارا مہینہ ہی بڑا رحمت و برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ دا اس دے اندر بہت بڑا کرم اور فضل و احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات دے متعلق 25ویں پارہ دی سورہ دخان دی پہلی 4 آیات دے اندر رب العالمین نے دا ذکر فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم او خوبصورت حروفاً جنہ دا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات کو لے، والکتاب المبین، اور قسم اٹھائی اپنے پاک کلام قرآن مجید دی، فرمایا کتاب مبین دی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اساں اس پاک کلام نو برکت والی رات دے اندر نازل فرمایا، انا کنا منذرین، اور اسی ڈراون والےاں دے وچوں ہاں، جنی انسان نو ہدایت دے رستے دے لاون واسطے اس نو دوزخ دا ڈر دے کے تاکہ وہ برائی تو بچے اور نیکی دے رستے تے چلے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اور اس رات دے اندر ہر حکمت والا کام جڑے اللہ تعالیٰ اس نو تقسیم فرما دے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، یعنی یہ آیات بینات
جمہور مفسرین کرام اور علماء کرام دا اس گل تے اتفاق ہے کہ اے آیات بینات اس سے بابرکت رات یعنی 15 شعبان المعظم یعنی 15 شعبان دی رات دے متعلق اتاریاں گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رات نو ساڈے واسطے بجٹ دی رات قرار دیتا۔ ہر انسان دا اگلے سال دا جڑا ہوندا نا جی نام اعمال اور لا عمل اس رات دے اندر فرشتیاں دے ذمہ لگایا ویندا کہ اس رات اندر کسی دی صحت دے معاملات، کسی دے رزق دے معاملات، کسی دے کاروباری معاملات، زندگی دے معاملات، اولاد دے معاملات، اس سارے فیصلے اللہ رب العالمین اس رات وچ ایک سال دی جڑی ہوندی ہے نا ہر بندے دی ڈائری اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے حوالے کر دیں پورے ایک سال واسطے۔ حاضرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا اور خوبصورت جو ارشاد گرامی فرمایا ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، فرمایا کہ تواڈے رب دی طرفوں تواڈے زمانے دے وچ کچھ ایام ایسے ہوندے ہیں کہ انہاں دے اندر نا نفحات آ دین اللہ تعالی دے کرم دی ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں، یعنی تواڈی زندگی دے اندر کچھ ایام ایسے ہیں، ہر دن نہیں، کچھ ایام ایسے ہوندے ہیں کہ جدے اندر اللہ تعالیٰ دے کرم دی ٹھنڈی ہوا چل دی ہے۔ فرمایا گیا فتعرضوا لها، فرمایا اجڑیاں اللہ دے کرم دیاں ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں نا انہاں دا سامنا کیتا کرو، اس ہوا دا کی کرو، رسے ہو کسی نال دیکھنے ایک باری بولو، اس ہوا دا کی کرنا سامنا۔ ویسے تو ہوندا نا جی ٹھنڈی ہوا ہوئے تا جی تتی ہوئے تا وہی ماما دعاواں دیندیاں نا میرا پتر شالا تین تتی واہ نہ لگے، ٹھڈی دی انہاں دتی کوئی نہیں ہوندی، ٹھڈی بندہ سردیاں دے وچ انسان دے نک وہ وہ کے اونج بندے دا بندہ داما ایک تتی دی دتی ہے کدی ٹھڈی دی بھی دتی ہوئی ہے، لیکن ایتھے نبی سونا کہ پیا دسدا فرمایا جدوں اللہ دے کرم دیاں ہواواں چلن نا انہاں تو لکنا نہیں، فتعرضوا لها انہاں ہواواں دا سامنا کرنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہاں جڑی ہواواں دی ٹھنڈ ہے وہ تساں اپنے سینے وچ محفوظ کرنی ہے، انہاں ہواواں تو تساں لطف اندوز ہونا ہے۔ فرمایا لعلہ ان یصیبکم نفحۃ، فرمایا کہ جس نو بھی انہاں وچوں کوئی برکت نصیب ہوئے نا، جنہی وہ رات یا وہ ٹھنڈی ہوا یا وہ کرم دی گھڑی یا وہ لمحہ جس نو بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہ لمحہ نصیب ہو جائے، فرمایا منہا فلا تشقون بعدها ابدا، فرمایا میرے حضور نے جس نو بھی اس ہوا دا کوئی ایک پل کوئی ایک لمحہ زندگی دے اندر نصیب ہو جاوے، اگر بندہ پہلے بدبخت آئی تو جس ویلے وہ اللہ دے کرم دی ہوا دا جھونکا اس نو نصیب ہویا او دے کولوں گزریا اور اس دی ٹھنڈک نو اپنے سینے تے محفوظ کر لیا، فرمایا جے بدبخت آئی نا تا اس لمحے تو بعد کدے بھی زندگی بھر اللہ تعالیٰ بدبختی او دے نیڑے نہیں آمن دینا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی او جڑے خاص دنہ دے اندر اللہ تعالیٰ دے کرم دی ہوا چل دیئے، جس نے بھی اس ہوا دا ایک جھونکا اس ہوا دا ایک پل لے لیا، فرمایا جے بدبخت آئی تو پہلی گل تے وے کہ بدبختی دور ہو گئی، تے دوجا کرم یہ ہے کہ وقت اس ہوا دے جھونکے دے نصیب ہون تو بعد کدی بدبختی اس بندے دے نیڑے، سارے بولو کدے بھی بدبختی دے نیڑے نہیں آندی۔ تو میری جان یاد رکھیا ہے رجب وی رب دے کرم دی ہوا دا جھونکا ہے، شعبان بھی اللہ دے کرم دی ہوا دا جھونکا ہے، رمضان بھی اللہ دے کرم دی ہوا دا جھونکا ہے، شب برات بھی شب قدر بھی یہ سارے اللہ دے کرم دیاں ہواواں دے جھونکے۔ فرمایا یہ وقت ضائع نہ کرنا، اس وقت دے اندر اللہ تعالیٰ دے اس کرم دی ہوا نو اپنے سینے تے سمیٹن دی کوشش کرنا،
اس ہوا نو اپنے اتے یعنی اس ہوا دے وچوں گزارو اپنے آپ نو تاکہ اللہ تواڈیاں سیاہ بختیاں تواڈیاں بدبختیاں دور فرماوے اور میرا رب العالمین تانوں ہمیشہ واسطے خوشبختی عطا فرما دے. تو حضین محترم رجب گزر گیا, پتہ نہیں ایسا کتنے سارے نیک اعمال کیتے ہیں. ہر بندہ اگر خود احتسابی دے عمل چ گزرے تو ہر کہیں پتہ بھی ساڈا رجب شریف کیسا گزرا. ہن شعبان المعظم ہے اور شعبان کیسا مہینہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری, یہ میرا مہینہ ہے, میں محمد دا مہینہ ہے. حضور نے اپنی طرف پتہ ہے نسبت کیوں کی تھی؟ کیا حضور نو مہینے دی لوڑ آئی؟ جس نبی واسطے کائنات بنے, جس نبی واسطے چند تے تارے بنے, جس نبی واسطے اسمان زمین کائنات بنے, وہ جڑا رب بھی اس واسطے سامنے آوے کہ اس اپنے سونے محمد نو کائنات تے بھیجنا ہوئے, تو اس نبی نو کیا مہینہ دی لوڑ آئی کہ یا اللہ ایک مہینہ میرے نام بھی لا؟ خدا دی قسم میرے آقا نو اس مہینے دی کوئی ضرورت نہ آئی. وہ سونے مہینہ بھی اگر آپ نے نہ لایا ہے تو اپنی امت دی وجہ تو لایا ہے کہ اللہ سونا میری امت تے کرم نوازی فرماوے اس مہینے دا صدقہ. کو گل دل لگ دی پئی نے تو سبحان اللہ بولو. ایک بندہ آپ پچھو سفران دا تھک ہویا ہوندا, اگوں تواڈی طبیعت انج میں لگ دی ہے جی میں قید آباد دو آیا, تسی قید آباد کراچی والے چ آئے بیٹھے, لمبا سفر کر کے تھوڑا جہا اپنے آپ کو جگایا کرو. اے ہن ویکھو نا گرمی آئی کھلوتی, اللہ سونے کرم کیتے نے, بات کوئی دیہڑے ٹھڈ آ گئی نے, یہ اللہ تعالیٰ تواڈے بہانے ختم کیتے ہیں جڑے ہن نیتی ودیا نا, بس روزے کوئی نہیں رکھنے, گرمی بندی پئی ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا لاؤ موسم ٹھنڈا کر دینا. ہاں ایک آکو سبحان اللہ بھائی جی بولو کرو, سارے محبت نال بولے کرو. ایتے میں نا جویں بندہ منہ بسور کے بیٹھا ہوندا, پتہ نہیں میں نہیں لگدا جویں کہ نہیں تو کسی کوٹ کے گھلیا میرے کول, اپنی محبت تو نہیں آندے سارے, تو محبت نال بیٹھی کرو. حاضرین محترم توجہ دیسو, جڑی گل میں جناب نو سمجھا رہے ہیں, جدن میرے کریم ایک چیز دی نسبت اپنی ذات دی طرف کر رہے ہیں, اور ویکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دی نسبت والی چیز دا حیا کتنا کر دیا. میں ایک حدیث شریف مثال عرض کر کے میں اگے چلدا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کریم اپنے بال یعنی بنوا رہے ہیں, حضور اپنی حجامت کروا رہے ہیں, بال سیٹ کروا رہے ہیں. قربان ونیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کہ آ صحابہ کرام حضور دا ہک ہک بال اپنے ہتھاں تے محفوظ کر رہے ہیں. اور حالت آئی حضور دی نسبت دا حیا اتنا آئی کہ جس نو ہک وال نصیب ہو گیا اس ویندی وار اولاد نو وصیت کی تھی کہ خدا را مہربانی کرنا میرے کفن نو چاہ کے میرے سینے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نسبت علی اے نشانی حکوال مبارک میرے سینے تے رکھ دے. دیکھو نا جنہ نمازہ حضور دے پیچھے پڑھیاں ہوں, ذرا محبت نال بولو, میں اچھا بولو سبحان اللہ. ہاں جنہ نمازہ حضور دے پیچھے پڑھیاں ہوں, جنہ دی ایک نماز 50,000 نماز دا جنہاں ثواب ملتا ہوئے مسجد نبی شریف اندر نماز پڑھن دا, انہاں دی حالت ہے کہ جس کول سرکار دا ایک وال مبارک ہے, وہ پتہ ہے کیا دا, وہ آدھا سنو لوگو میرے جیسا خوشبخت بندہ ہی کائنات تے کوئی نہیں کہ میرے کول حضور دی ایک نسبت والی چیز موجود ہے, ایک وال مبارک موجود ہے. اور سنو وہ جنہاں کول ایک وال ہوئے اتنی قدر کریں اتنا حیا کریں, تو میرے سونے تین من حضور نو پتہ ہے کہ میرے وال مبارک کہندے کول اپڑ سن کتھوں تائیں پہنچن, تو حضور نے سن اپنی نسبت والا مہینہ عطا فرما دیتا. قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جی؟ ذرا بولو سارے. یہ نہیں ہوندا کہ صرف نعرہ لگے تے بڑا جوش نال اچو اچو کر کے نعرہ لا دیو بھائی حضور دے نام دا نعرہ لگا. او بھائی اے شعبان میری آقا دی نسبت والا مہینہ دا حضور نال محبت ہے تواڈی اور فائدہ کہندا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. ایک باری بات آکو سارے سبحان اللہ. یعنی یہ فائدہ کہندا ہے, یہ فائدہ میرا تے تواڈا ہے. اور حاضرین محترم اس بارے میرے کریم نے فرمایا اے او مہینے او تقام من النار, یہ او با برکت مہینے کہ اس رات اندر اللہ تعالی دوزخ تو آزادی عطا فرما رہا ہوندا. دوزخ سبحان اللہ. حاضرین کرام قدر آئیے
جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس رات دی فضیلت بیان کردیاں فرمان دیں فرمایا گیا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه فرمایا گیا او کما قال جناب حضرت مولا علی روایت کر رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیا لوگو اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان جدوں شعبان دے مہینے دی آدھ والی رات آندی ہے یعنی 15 شعبان المعظم دی رات آ گئی فرمایا گیا اے او بابرکت رات فقوموا لیلہا ادی رات نو قیام کرو رات نو کے کرو ذرا سارے بولو کہ کرو رات نو قیام کرو وصوموا یومها ادے اگو آمن والے دن دا روزہ رکھو فرمایا گیا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا میرا رب سونا جدن سورج غروب ہو جاوے اس بابرکت رات نو آسمان دنیا تے رب العالمین نزول فرما دن یعنی جڑا آسمان تیرے میرے سامنے موجود ہے اس آسمان تے میرا رب نزول فرماندا فیقولو اللہ تعالیٰ دی رحمت آواز دے رہی ہوندی ہے پکار رہی ہوندی ہے پکار سنیا ہے کیڑی ہے فرمایا الا من مستغفر فاغفر له ہے کوئی تواڈے وچوں اپنی گناہاں دی معافی منگن والا ہے کوئی مغفرت طلبگار ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا فاغفر له میں رب العالمین او دے گناہ بخش دیاں انہوں معاف فرما دیاں فرمایا پھر اعلان ہوندا الا مسترزق فارزقہ ہے کوئی رزق دا طلبگار رزق تے بڑا بول لے ہو معافی تے نہیں بولے ہاں جی وہ کسے پوچھے آئی نا بھائی ایمان دیاں شرطاں کتنی ہیں تو ان پتا بس ساڑھا کام میں تھا ہی پورا ہے اسی الحمدللہ ہیں جی شکر کرو کوئی بچ ایک دو لیک بھی ساتھ جی لالا ساتھ آلہ بندہ آ گیا تو چھیں تے آئیں پانچ جی کم گھٹنا آندہ ساتن جی ایمان دی شرطاں کتنی ہیں یاد کر لو آج یاد کر لو ایمان دی شرطاں کتنی ہیں جانے جی میرا بیٹا جنرل نالج میں بڑا ذہین ہے جی آپ اسے کچھ بھی پوچھیں جی بندہ پوچھے بھائی ایمان دی شرطاں کتنی ہیں دوسرا کہنے اللہ جی تو مولوی آلہ کھاتا ہویا نا اگاں تن جنرل نالج تا نہیں نا چھوڑا بجڑے ویلے معیشت ساڑی ڈاؤن پہ ہوندے اس ویلے وزیر خزانہ کیڑا آئی اتو وزیر اعظم کیڑا آئی تے حالات کیڑے آئے نہیں اتو تو تیرے کل پوچھیا میں نا بھائی ایمان دی سلامتی لے کے آیا یا نہ آیا توجہ ہے تو آڑی حاضرین گرامی سنو اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب فرما رہے ہیں اور حدیث نو روایت کرنا لے کون جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں اللہ سونا آسمان دنیا تے نزول فرما دل اور آسمان دنیا تے نزول فرما کے میرا رب ساری رات آوازہ دن رہندا ہے کوئی معافی دا طلبگار میں معاف کرا ہونتا زبان ہلاؤ گناہاں دی معافی ڈھئی سی تا وقت رزق بھی چنگو سی ویکھو انہوں حدیث دی ذرا ترتیب اللہ تعالیٰ پہلے نہیں فرمایا رزق اللہ سونے پہلے نہیں فرمایا کہ کوئی اور چیز اولاد یا صحت فرمایا نہیں سب کو پہلے کیڑی چیز ہے معافی تے او بھی اپنی گناہاں دی معافی طلب کرو حاضرین محترم ذرا کدی دعاواں جڑی قرآنی دعاواں انہاں تے غور فرماؤ جس ویلے سی دعا منگدے ہاں ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آئے میں قرآن دی وہ دعا پڑھی جڑی توہان بھی نے بولے وچوں کہیں ننے بھی آؤں دی، بولو سارے بولو آؤں دی نا دعا۔ حاضرین گرامی مانا کہ ہے اتنی عظیم دعا ہے، انسان ہے حالت نماز دے اندر اجی سلام نہیں پھیریا، دعا کے منگ رہا یا اللہ من بخش، من معافی دے، من معاف فرما۔ اچھا چلو اتو تک تو ہو گئی، خیر اپنے واسطے منگی۔ ولی والدیجا، میرے والدین نو بخش، میرے والدین دی معافی دے، میرے والدین چاہے زندہ بیٹھن یا قبر اندر چلے گئے، میرے اللہ میرے والدین دے گناہ معاف فرما۔ یہ تو ان میں ایک گل سمجھامن لگا، آج تو ان کئی بد عقیدہ لوگ تو ناقصن کہ جی نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ دی قسم ہے اتھے تا تین تیرا پیو یاد کروایا جا رہا، تین تیری ماں یاد کروایا جا رہی ہے۔ اگر مر گئے تامی دعا مانگ، جے جیندے بیٹھے تامی دعا کر۔ ہن میرا سوال ہے کہ کیا نماز اللہ دا ذکر ہے یا تیرے پیو تے ماں واسطے دعا ہے؟ ہر بندہ آکھے گا جی اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے، لیکن اللہ پاک تیرے کولو نماز اندر دعا کروا رہا، ربنا اغفر لی، میرے اللہ میری بخشش فرما، میرے گناہ معاف فرما، میری غلطیاں میریاں کوتاہیاں دی وجہ کے ہے اللہ تعالیٰ چاہویا پہلے والدین والا لفظ لگاویا کہ یا اللہ پہلے میرے والدین پچھے میں فرمایا نہیں، انج دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، پہلے اپنے گناہ بخشوا بات اس قابل بنتا یہ کہ اور واسطے دعا کر سکے۔ کو سمجھ آئی نہیں؟ ساڑھے کے آدم یہ توڑی اپنی حدیثاں تے مسئلے تے گھسلے معاذ اللہ، لاؤ جی کسے واسطے منگو تا اپنے واسطے چوکر ڈہیندہ۔ او بھائی پہلے اپنے گناہ دی معافی مانگ، ہے اس قابل کہ تو رب دی بارگاہ دے اندر سوال کر سکے؟ اے تیری زبان، تیرا چہرہ، تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تو اللہ دی بارگاہ اندر سوال کرے؟ آپ پہلے اپنے گناہ دی معافی مانگ کے اس قابل بن کہ یا اللہ اگر انہیں ہن ہاتھ چاہاں میں التجا کرا تو میرے اللہ کرم نوازی فرما میں میری دعا قبول کر لنا۔ قرآن مجید ایک اور مقام سنو، دعا فرمایا گیا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، مانا کہ ہے یا اللہ گناہ معاف فرما ساڑے، یعنی پہلے اپنے گناہ دی بخشش منگو، یا اللہ میرے گناہ بخش جڑی اس تیرے تے میرے بابے دعا منگی آئی جناب آدم کیڑی آئی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اللہ اسی اپنی جانت ظلم کر بیٹھے ہیں، غلطی ہو گئی میرے اللہ، تے منع کیتا اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، ایدہ پھل نہیں کھاونا، میرے پاک اللہ لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، سونا وَتَرْحَمْنَا، رحم فرما، کرم نوازی فرما، معافی دے دے، نہیں تو ہو سکے جے تسا معاف نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے اللہ اسی نقصان اٹھامن والیاں وچوں رہ جانے، یہ نہیں فرمایا جا رہے ہیں۔ ہن جدوں شعبان دی رات آئی لغروب الشمس، ادوں سورج غروب ہویا، میرا پاک رب العالمین آسمان دنیا تے نزول فرمایا، تے نزول فرما کے رب ہو کے مالک الملک ہو کے عزت دا رکھوالا ہو کے رب العالمین بادشاہت دا مالک ہو کے خالق ہو کے رازق ہو کے ساری رات آوازاں دے اندر یا کیڑیاں آوازاں
وہ ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا؟ پہلا سوال کیڑا ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا؟ ارے ہے کوئی؟ دوسرے نمبر تے فرمایا الا مسترزق فرزقہ، ہے کوئی رزق دا طلبگار انہوں رزق عطا کیتا جائے؟ پھر فرمایا گیا ارے لوگو ہے کوئی گناہاں دا جکڑیا ہویا آزمائشاں دے اندر مبتلا؟ فرمایا آوے اسی اس نو معافی عطا کر دینے ہیں۔ جنی آزمائش آئی کھڑیے، چاہے بیماری دی صورت دے اندر ہے، چاہے کوئی دکھ ہے، چاہے کوئی تکلیف ہے، آؤ لوگوں رات آ گئی۔ میرے خیال ہے تسا جاگنا کوئی نہیں اس واسطے تسی یاد بننا سبحان اللہ آکھو تے نہ پھسو۔ میرے کو ہونا تک نہ کم از کم 4 تو 5 دنی مختلف علاقوں دے لوگ شب برات دا ٹائم مانگ چکے ہیں، انہوں نے میں ٹائم نہیں دیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اپنی مسجد وچ انشاءاللہ سی شب بیداری دا پروگرام کرساں۔ میں نے پیسے اللہ دی قسم پڑ دے نہیں، میں تو یقین کرو دسا نا جی میں تو نوٹ چنگے نہیں لگ دے، میرے بھی بچے نے، میرا بھی گھر ہے، میں نے بھی بڑے پیارے لگ دیں، لیکن یارا کوئی ایک رات اللہ دے رات دی کٹ نہ لئیے کیا آدھے ہو؟ ہاں میں اس واسطے ایڈا زور ماری بیٹھا بتوانا میں گل سمجھاواں بڑی بابرکت رات آ گئی، اس رات نو سین کے ضائع نہ کرے آئے۔ خدا را فرمایا گیا کرنا کیا ہے فقوموا لیلہا، رات دا قیام کرنا، رات جاگنا، ساری رات قیام کرنا، نوافل ادا کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا۔ وصوموا یومہا، تے اگلا دن آوے 15 دا دن آوے روزہ رکھنا۔ فرمایا گیا لوگوں سنو الا قضا الا قضا، اے نہیں کہ صرف 3 چیزاں مل سن، ایک گناہاں دی معافی، ایک رزق ملے گا، یا دوجی آزمائشاں تو معافی ملے گی۔ فرمایا نہیں الا قضا الا قضا، وہ بندے اس رات گل رب دے دیمن تے نہیں راندی، بندے تیرے منگن تے گل رہ ویندی ہے، تو منگدا ویسے میرا کریم رب تن عطا فرمیندا رہ جائے گا۔ میرا رب تین عطا کریں دا ویسے۔ اور پھر اگلی گل سنو، دیمن اللہ تا ہے نا میرا اللہ، سارا سال ہوا دیندہ، لیکن جس رات رب خود پیا فرماندہ بے آؤ، اس رات دا عالم کچھ ہو رہے۔ آج سجن سدین دے پہنا ہو، آج آواز آ رہی ہے آؤ میرے بندو آؤ، منگو معافی لوڑے، رزق لوڑے، صحت لوڑے، کیڑی شیطان لوڑے، اولاد چاہی دی، آ جاؤ۔ اور پتہ ہے سب تو بڑی چیز اس رات میں کہ منگو، ہن ہر بندے دی اپنی اپنی تڑپ ہے، طلب ہے، ہر بندے دی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ہر بندہ چاہتا کہ میرے کول اے چیز ہوئے، میرے کول اے چیز ہوئے۔ میں آدھا کہ انسان نو اس رات صرف اور صرف اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہن جناب نے روایت سنی اسی حدیث شریف ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ ویندا نا جی کعبۃ اللہ شریف دی زیارت ہے، تو جدوں کعبہ شریف تے پہلی نظر انسان دی پوندی ہے، او دے بارے پتہ کہ حکم ہے؟ او دے بارے حکم ہے کہ انسان نظر پوندی جاتے جیڑی دعا منگے اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر دے، فوراً قبول ہوندی ہے۔ ہن لازمی گل ہے جڑے گئے کھلوتے ساراں دیاں ضروریات ایکو جیاں نہیں ہوندیاں، انجی گل ہے نا، کوئی شدہ اولاد نوں تھوڑیا ہوندا، ٹھیک ہے جی، کسی نے کوئی پریشانی ہوندی ہے پیچھا گھر، کسی نے کوئی مسئلہ ہوندا، تا علماء کے فرمائندن، صلحاء اولیاء کے فرمائندن، حاضرین گرامی علماء فرمائندن۔ اور یہ گل اس واسطے بھی عرض کر رہے ہیں، اج بندے دا پتہ تاں لگدا جلے بندہ ملے اگلا دا جی میں عمرہ شریف کر آیا، میں حج کر آیا، تا اے گل انجے سمجھو ایڈوانس سمجھا رہے ہیں، جدن بھی جاؤ اللہ حاضری نصیب کرے، اللہ سب نو بلاوے میرے سمیت، اللہ اپنا گھر وکھاوے، تا دعا کے منگنی چاہی دیئے، دعا ایسی منگو کہ جیڑی دیر تک فائدہ دے وے،
تو علماء فرمایا دعا اے منگنی چاہیے جدن کعبہ شریف تے نظر پوے میرے اللہ آج تو بعد میں جیڑی دعا منگا میری ہر دعا قبول فرما لے. ہون کو چاہ سائی نہیں تھا ہون چاہ کو سبحان اللہ. ہاں اسے واسطے جیڑا بوجھ ہے اتے ساڑھے گناہ والا اگر بوجھ ہٹ گیا اگر بوجھ گناہ والے بادل ساڑھے اتوں چھٹ گئے اگر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا گناہ دی معافی مل گئی انسان پاک صاف شفاف ہو گیا. اللہ دی قسم ہے بات جیڑی شے منگ دے ویسو میرا اللہ عطا فرمیندہ چلا جائے گا. حاضرین گرامی آئیے دوجی حدیث شریف سنے آئے جدی اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ 15ویں شعبان دی رات آئی میرے کریم میرے حجرت اندر آرام فرمائے ادھی رات دا ویلا آیا سرکار اٹھے میرے کریم اٹھ کے باہر نکلے تے میری پچھے پچھے دبے قدمہ نال چل پئی ویکھاں میرا سونا جا کے میں نے چھوڑ کے کسی ہوری زوجہ کول تا نہیں جا رہے کسی دوسری بیوی کول تا نہیں جا رہے لیکن فرمان دیا میرے آقا نکلے تے حضور دے قدم جنت البقیع دی طرف میرے کریم ادھے گئے سرکار نے ایک جگہ تے جا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ فرمایا تے سجدہ اتنا لمبا اتنا طویل کہ ام المومنین فرمانیاں من خیال گزرا من گمان گزرا کہ کدائیں میرے کریم دی روح تا پرواز نہیں نہ کر گئی. میں جا کے سرکار دا قدم مبارک دا انگوٹھا پکڑیا ہلایا میرے کریم واپس پلٹے تے میرے سونے فرمایا عائشہ کدی تھوڑی دیر اور رک جانیا میں اللہ کو لو ساری امت بخشوا کے تاں سر چامنا آئی تاں واپس. کہ جان دے ہو یہ کیڑی رات ہے میں تم سمجھانا جڑی میرے حضور ارشاد فرما رہے ہیں. حاضرین گرامی جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ سوال کر دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کریم ایک کوئی خاص رات ہے ذرا بولو ایک کوئی خاص رات ہے میرے کریم نبی نے فرمایا عائشہ ہاں فرمایا قالا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان اے شعبان والے مہینے دی ادھی رات ہے یعنی درمیان والی بالکل نصف والی رات ہے. فرمایا ان اللہ عز و جل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین. فرمایا گیا سنو اے میری عائشہ او بابرکت رات ہے جس رات اندر اللہ تعالی اپنے بندیاں تے نظر رحمت فرماندا توجہ فرماندا اللہ پیار نال ویدا اللہ سونا پیار نال اپنے بندیاں دی طرف ویدا تے دیکھ کے اللہ تعالیٰ کردہ کیا ہے فرمایا فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ جیڑا جیڑا ہاتھ چاہ کے دعا منگدا بیٹھا ہوئے میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما اللہ رب العالمین اس دے گناہ معاف فرما دیں. اللہ اکبر یا رسول وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ. اگر کوئی رحمت واسطے جولی پھیلائی بیٹھا ہوئے اللہ دی رحمت دا طلبگار ہوئے اللہ دی رحمت دا سوال کر رہے ہوئے میرے اللہ کرم نوازی فرما تیری رحمت دا سوالیاں تیرے کرم دا سوالیاں تیری مہربانی دا سوالیاں تیرے لطف و عنایات دا سوالیاں میرے کریم فرما رہے ہیں میری عائشہ اللہ کرم نال رحمت نال جولیاں بھر دینا اللہ جھولیاں بھر دینا
فرمایا اور سنو ایک انج نہیں صرف حتی یطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہوں دیئے، یعنی غروب شمس تو لے کے طلوع فجر تک، یعنی ساری رات میرا اللہ آواز دے رہا آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ، کر لو سوال، منگ لو کچھ، میں رب دے منتے آیا، آج پچھا نہ ہٹیائے، آج سمیائے نہیں، میرے بندو آؤ میں معاف کرا، رحمت منگسو میں رحمت دے ساں، رزق منگسو میں رزق دے ساں، معافی منگسو میں معافی دے ساں، ابتلا منگسو آزمائش تو معافی منگسو میں معافی عطا کرے ساں۔ اور میرے جوانوں تو آڈی نظر اگلے جملے ساڑھے جوان کی آد انسان کیڑی لوڑے، اساں کوئی اجے مرنے، خیری میریاں نہیں، میری جان نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مرن سارے خیری میری آئے جی، سارے بیماریاں نہ لی مرن، سارے کینسر نہ لی مرن جی، نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے۔ میں یقین کرو، میرا آج اپنا دل بڑا بوجھل ہے، میرا اپنا ایک شاگرد اس میں آپ بیربل شریف داخل کروایا، اس وقت حفظ کی تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، یقین کرے 23 سال عمر، رات ستا ہے بعد اٹھ نہیں پایا، اے ہونو دا جمعے تو بعد جنازہ آئی، لیکن میں ایک توڑی محبت پچھے تھے آیا بیٹھا ہوں، اگر تسا میں حد کر دیتی ہے، تسا میں آکے بھامیں جو مرضی کر، بھامیں تو ٹور کے آتے، بھامیں جی میں مرضی آسی تا تیرے کو بیٹھے ہیں، جی میں جناب کوئی امان تنسن رکھ گیا، انہاں چیزیں دا یقین کرو میں بڑا دکھ لگ دا۔ تو میں عرض کر رہے ہیں، میں تو جوان دی تصویر بھی کھاما تسی حیران رہ جاؤ، 23 سال کا جوان، رات ستا ہے پھر نہیں اٹھا۔ تو اس واسطے نا اے نہیں کہنا کہ یار اگلا سال بات جی آوے، اور اے بھی نہیں کہنا کہ اگو شب قدر جی آ رہی ہے، چلو اس رات نہ صحیح تا اس رجل، نہیں نہیں، جڑی آ گئی ہے اس رات جاگ پاؤ بس۔ میرا رب تیرا انتظار پہ کر رہا، میرا رب تین آوازاں دے رہا، آ جاؤ میرے بندے، آ جا، میں تین بخشاں۔ ویکو نا جس کو لو معافی منگنی ہے آج وہ سدیں دا پیاؤ، آؤ بندو آؤ، میں معاف کریں نہ آؤ۔ تو وقت نلیکی کون، نلیک کون ہے جڑا اس رات ستا رہ گیا، وہ نلیک ہے، یہ گالے نا، اس نو اپنی ذات نال انصاف کرنا نہیں آیا، اس نو اپنی ذات نال محبت کرنی نہیں آئی کہ جڑا آج رب بخشیندہ پہ آئی تھی وہ اپنے آپ نو بخشوا نہیں پایا۔ تو میں گزارش کرسا، میں جناب نو احادیث سنا رہے ہیں، کس واسطے سنا رہے ہیں؟ تاکہ جناب دا ذہن کھلے، جناب دے دل دے تالے کھلے، اور اللہ تعالیٰ جناب دے دل دے اندر اس رات نو جا کے اپنے گناہاں دی معافی منگنا دی تن توفیق عطا فرما۔ اور یقین کرو شکر اس بات ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، میں رب دا شکر ادا کرتا رہنا کہ میرے اللہ شکر ہے تیرا۔ اور میں ایک اپنی زندگی دی تو ایک روٹین دسنا، چلو ہوں تو میں اتھے آن 15 شعبان گزارداں توڑے نال، اور میں اگر اپنی محبت ہوں دساں تو میرا دل ہوندہ اصل میں اپنی انتظامی نو ویدہ میں چپ کر رہنا بھی چلو پتنی ہوں میں آکھاں بھائی پروگرام کرنا وہ آکھاں بھائی توں چنگا رہا، لازمی گال انتظامات کرنے ہوندے، ساڑھا تے تو توڑے وچوں تو کدی کسی آکھاں نہیں بھی استاد جی ایک دے گسی چے دے ساں تسی اے ایک دو بندے بیٹھے میں ہوں نہ اس تو نہ چاہندہ جی بات تو ذرا بکھاوا بن ویندا، یا استاد جی 100 روپیہ ہی نے چپ کرنا ہو گئے جی میں سب سون گے ہو گئے، اللہ معاف کرے، نہیں میں منگدا نہ، میں نہ منگدا ہوں، اگر میں شعبان دی 15 نو پروگرام کر ایسا نا شب بیداری دا، حالانکہ جاگنا تسا اپنے واسطے میں، میں اپنے واسطے تسا اپنے واسطے، بات بھی میں ناصر بھٹو صاحب دی منت کر لیسا، کسی اور نو آکھ لیسا، خان ساؤنڈ والے نہ آکھ لیسا بھائی تسا ساؤنڈ چلا بیا ہے، اور میں انج دی رات بھی شب بیداری اتھے نہ کر ویندا ہوندا کہ پوری رات نات خان آمن پیسے دی جنکار تو ناتا سن آمن، پورا سال کے کر دیو یہ کر دیو، میں پورے 12 بجے تک انشاءاللہ العزیز او نوافل میرے چھپ کے آوے سن اتھے موجود ہو سن، 12 بجے تک اسی نوافل ادا کر سن،
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਸਲਾਤੁ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 1:15 ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ کہ انسان اپنے آنسو بہا کے اللہ کو اپنے گناہوں دی معافی طلب کر سکے۔ اور پھر دعا ہوندی ہے، میں جڑی دعا منگینا اللہ دی قسم تو نے بھی دس چھوڑا، میں توان ویکھ کے با میرا مجمع بیٹھا آکسن بکاری صاحب بڑے رو رو کے منگی ہے، میں اللہ دی قسم نہیں، میں تو بھائی اپنی خالی جھولی لے کے رب کو منگدا پیا تے تواڈا نام وچ اس واسطے چاہنا با ہو سکدا میں گناہگار ہواں، ادھے کوئی چنگا بیٹھو وے اللہ سونا او دے صدقے میرے تے بھی کرم نوازی کر۔ تو جدوں انسان رل کے باندھے نا تے مل کے بندے بہ کے اللہ کولوں سوال کر دیں، اے خدارا اے میرے جملے اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جب آئے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جتے 40 لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہاں رل کے دعا منگی، انہاں 40 وچ ایک اللہ دا ولی ہوندا نے، اللہ او دے صدقے سارے دی دعائیں قبول فرما لے۔ ان کو آ سکسو تو میں کوئی انتظامیہ دی داڑھی پیری ہاتھ لاواں، کیوں جی ملک صاحب جی نے انہوں کو بندہ پوچھ لوے نا جی بے آمن بھی نہیں اتنے 3 صفحہ ہی نہ بڑھن صلاۃ و تسبیح دیاں کیڑا کیڑا محبت والا میرا دوست آسی جی، میں اندر ہوں چیک کر لاں تھا جنہاں دے ہاتھ تلن میں انہوں دے میں 50-50 چانسز ہو سکدے۔ دیکھو جی کوٹ پہلوان جو میرا عزیز عمران آیا بیٹھا وہ تو اتھو آ کے دینی ہاتھ چاہیے بیٹھا پتہ نہیں آسی یا نہیں، کم از کم توڑے نال رل تا گیا ماشاءاللہ، بس ہاتھ تلے کرو جی۔ اور یقین کرو سر میں اپنی اگرائی نہ پہ کردا، میں صرف اور صرف جناب نو چاہندا ہاں وہ میرے اللہ ساڈے حالات بدل جا، اسی گناہگار ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ساڈے عمل سیاہ ہو گئے، میرے اللہ کرم نوازی فرما، اے جڑا دل تے نقطہ نہیں لگ گیا سیاہ، اللہ دے صدقے اس رات دے صدقے سیاہ نقطہ ہٹا دے، ساڈے دل نو بھی اپنی ذات دا نور عطا فرما۔ ایک باری اچھی سارا آکو آمین۔ حاضرین گرامی آئیے اگلی حدیث شریف سنن ابن ابی ماجہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرنے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ۔ بڑی سونی حدیث، بہت سونا تے سچا فرمان، ذرا توجہ کرے آئے، فرمایا کہ جا رہے ہیں بے شک اللہ تعالی اس رات آسمان دنیا تے طلوع کر دیں، یعنی نزول ہوندہ میرے رب العالمین دا اس پہلے آسمان تے، وقت اگے کہوے فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، جیڑی جیڑی مخلوق اللہ کولو اس رات معافی منگ دی پئی ہوئے، اللہ سونا ساری مخلوق نو معاف فرما رہا ہوندہ۔ اس تو پتا کہ چلیا معافی کہ نہ ملی جڑے ستے رہ گئے، جڑے ستے رہ گئے، جڑے مشرک آئے وہ بھی رہ گئے۔ فرمایا گیا جڑے کینہ پرور آئے، لفظ مشاخن کینہ پرور، اپنے اندر کسے بندے دے بارے غلط رکھن والے، کسے دے بارے حسد رکھن والے، کسے دے بارے دشمنی رکھن والے، کسے دے بارے غلط سوچن والے، فرمایا ایک مشرک نہیں بخشیا ویندا، ایک کینہ پرور حاسد نہیں بخشیا ویندا۔ جنی جدن شام ہوئے تے گھروں نکلو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر معافی منگن واسطے، الحمدللہ اسی مشرک تہائیں کوئی نہ، اسا رب دا کلمہ پڑھ رکھے ہیں، حضور نو مندے ہیں، حضور دیا یارن مندے ہیں، حضور دی آل مندے ہیں، مشرک تہائیں کوئی نہ، لیکن فرمایا کینہ بھی نہ ہوئے، بغض بھی، او بولو بغض بھی نہ ہوئے، حسد بھی نہ ہوئے، بلے شاہ فرمایا ہی نہ، بلیا اسمانی اڑ دیاں پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ کو سمجھ آئی نہیں یا نہیں آئی؟ بلے شاہ اسمانی اڑ دیاں پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ وہ جا بڑیوں مندر مسیحتے کدی نفس اپنے وچ وڑے آئی،
نہیں. فرمایا گیا جدن اے رات آوے تے اللہ دے گھر آون لگو پہلے ایک جھاتی بھرا دا بتریجے دا چاچے دا مامے دا پڑوسی دا یا کسے دا بغض جناب دے سینے وچ نہ ہوئے. اے سینہ صاف کر کے میرے رب دی بارگاہ وچ آ جانا. اللہ دی قسم ہے ایسے انوار و تجلیات دی بارش فرمائے گا. تیرا دل دھو کے چمکا کے پالش کر کے اپنے انوار نال تین بقعے نور بنا دے گا. تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اگلی حدیث بھی سن لو جی. ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ادھا خلاصہ کہ جناب نے سمجھا گیا کہ میرے حضور نو کس طرح جناب ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ نے تلاش کی تھا. دسے لگے کہ حضور آپ دیکھو نہ اٹھ کے نکل پائے, آپ تلاش کر دی نہیں ہیں. ملاقات کتنی ہوئی حجرہ عائشہ جو نکلے تو حضور سیدھے جنت البقیع, اور حضور کر کے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ رہے ہیں. کہندے واسطے حضور معافی مانگ رہے ہیں کہندے واسطے امت کیڑی آنکھ نہ میرے واسطے. ہاں بولو حضور معافی مانگ رہے ہیں کہندے واسطے جی. ساڈا لفظ میں نہیں سننا, آنکھوں میرے واسطے تاکہ تو انہیں احساس پیدا ہوئے. حضور معافی مانگ رہے ہیں کہندے واسطے, ہم میرے واسطے مانگ رہے ہیں. میرا سونا رات اپنی نیند قربان کر کے اللہ کو تیرے میرے واسطے اپنے ساڑھیاں گناہوں دی معافی مانگ رہے ہیں. مالک امت میری گناہگار کرم نوازی کر. وہ امتی کچھ ہوش کر, تو ساری رات ستا رسے رہ گئے, تین ساری رات غفلت گزار دیتی, اور تین حضور دی نسبت دا اتنا حیا نہ آیا. اور تو کہہ سمجھیا کہ صرف آل علی نسبت ہے میرے حضور دی, بس اور نسبت ہے ہی کوئی نہ. اگر حضور فرمامین حسن تے حسین کو اپنے کول بٹھا کے کہ ہازان ابنائی, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, تے سنی تو ساری زندگی حضور دی آل دا ادب بھی کرے, احترام بھی کرے, پیار بھی کرے. تے جڑے ویلے حضور فرمامن الشعبان شہری, وہ شعبان میرا مہینہ ہے, اپنی ایمان نال دس جی حضور فرمامن حسن تے حسین میرے تو ادب و احترام کریں, تو پیار کرے, تو محبت کرے. تے جی حضور فرمامن شعبان میرا مہینہ ہے, تو ہون کے کرے سے ذرا وانڈ کرو نا, اچھا بولو, اچھا بولو, ہون کے کرے سے. اور اگر میرا سونا فرماوے مدینہ میرا شہر ہے, مدینہ میرا پیار ہے, کہ کریں دیو مدینے نال, بولو اچھا بولو, کہ کریں دیو, پیار کریں دیو. یعنی حضور جس چیز نو اپنی ذات نال منسوب کر دے من, جس چیز دی نسبت میرا سونا اپنی ذات نال کر دے دے, اسی اس نال کہ کریں دیا پیار. تو حضور فرما رہے ہیں الشعبان شہری, اے شعبان میرا مہینہ. کو گل سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں ہک اپ سائڈ نہ چلو, ہک پاسا نہ رکھو. وہ حضور دی آل نال محبت چونکہ تو اور کرنا کچھ نہیں نہ پاؤں ہے جی. حالانکہ کرنا تو شاہ جی بہت کچھ پاؤں, جنہاں نال محبت ہوئے نا انہاں دے نقشے قدم تے چلنا پاؤں. لیکن ایسا بنا ہویا کہ باجی نعرے مری گئے محبت ہو گئی نہیں. سنو جی میرا سونا اس رات تیرے میرے واسطے جاگ رہے ہیں, تے اللہ کو تیرے میرے گناہاں دی معافی مانگ رہے ہیں. اور ایک گل اور دساں, اسی تے بھی اکساں میرے اللہ ساڑھے ہاتھ اس قابل نہ, ساڑھے لفظ اس قابل نہ, اور کسی تیری بارگاہ اندر دستے سوال دراز کریے. پر میرے اللہ تینوں 1450 سال پہلے اس سے 15 شعبان دی رات منگی جان والی سونے مصطفیٰ دی دعا دا واسطے میرے اللہ ساڑھے گناہ بخش دے, ساڑھیاں غلطیاں معاف فرما, ساڑھے گناہ معاف فرما, ساڑھے صغیرے کبیرے لغزشاں عمدن صابن جو بھی ہو گیا میرے اللہ سن معافی عطا فرما دے. اے اساں اللہ کو سوال کرنا. ہن اے سوال کرن واسطے کون کون آس, میں بزرگن مجبور نہ کردا جی جڑے گھر چوں تانوں مشکل ہوے آمنا. میرا سوال صرف اپنے جوان, ہاں بزرگن نہیں عرض کرساں,
زیادہ رات نہ جاگ سکو تو کم از کم ادھی رات ضرور جاگو. اور چلو بندے پوچھ دیں جی اس رات اسی عبادت کیڑی کریے, تسی جی 2 رکعت نماز نفل عبادت برائے توبہ پڑھ لگے کہ اللہ سے جڑیاں 2 نفل پڑھیں اس واسطے پڑھیں عبادت تیری کیتی ہے واسطے توبہ دے پڑھیں میرے اللہ ساڑھے گناہ معاف چکا. تو جوان بھائیاں اتھے سد رہے ہیں, اتھو دی دعوت دے رہے ہیں, اتھے تشریف لے آنا انشاءاللہ مل کے رات جگ سائیں ساری. کیا خیال ہے؟ نہیں تو میں کدھر ٹائم دے ماں چاہ میں نے اجازت چاہ دیو میں اس رات بھی انشاءاللہ اللہ آپ جی فرماندہ پیا با ہے کوئی رزق منگن اللہ تو میں کہتا ہوں کہ اپنا رزق لے لسا جتے میرا نصیب ہو سی یا اتھائیں روائیں کٹھے اتھائیں رسائیں انشاءاللہ اور مل کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر اسی پوری رات گزارنی ہے. اور پھر حضور دا جڑے عمل نہیں میں تو حدیث شریف جو وضاحت کر دیں کہیں پوچھ دیں جی یہ جی سنیوں دے تسی کام چیک کرو جی پتہ نہیں نہ شب رات کتوں کاڑ لئی جی میں جو تو اتنی حدیثہ سنا گیا نال کتاباں دے حوالے دیتے ہیں نال میں حدیث دا راوی دسے ہے واتوی تو آڑے اگر سمجھ شریف اچھ نہیں آ رہی تو میرا کل علاج نہیں ہے. ہاں میرا کام صرف دسنا ہے کنو ناب کے من معاملہ میرا کام نہیں ہے. ہاں کوشش کریں دی ہے کہ انسان دے دل تک اپنی آواز پہنچائیے دستک دئیے تو آڑے دل تے. ہاں اگلی ہون گل حضور ام المؤمنین سید عائشہ دی روایت دا میں جناب نو تھوڑی جی وضاحت کر دیا. حضور کتھے گئے ہم؟ قبرستان جنت البقیع قبرستان ہے نا جی جڑے ویکھ آئے ہو سرکار دیو نگری وہ تو بولو چاہ کیڑی شے جنت البقیع قبرستان ہے. حضور کتھے گئے ہیں؟ قبرستان. حضور کتھے گئے ہیں؟ قبرستان گئے ہیں. اسی بھائی حضور دی سنت زندہ کر دیں کہ اس رات اسی قبرستان میں نہیں. اچھا تو آڑے لگ دے لیندے تھائیں دفن ہو سن انجی گا لینا میرے لگ دے تھے دفن نہیں مت میں میرے خیال اپنے گھر رہا سکتا میں بھی قبرستان ویسا میں بھی اپنے دادا دادی دی قبر تے کھلو کے نانا نانی دی کھلو کے میں بھی دعا منگسا جی اگر میں ایڈی قربانی دے ماں ماشاءاللہ میری ہون تک پئیے میرے تو بڑے دور دے سکیسر دے مہمان آئے بیٹھے میرے اپنے گھر دے ہیں جی کہ خیال ہوتا ہے نیڑے نہ لگا ماں جی چلو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں خوش رکھے جی تے ڈھوک میانی سکیسر تو تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہا ملکن سلامت رکھے میرے بڑے گہرے دوست ہیں بڑی محبت والے سنگین اور دعائے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دی والدہ نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے ندی والدہ شدید بیمارن اتنے دور تو آئے بیٹھے تو ان حاضرین محترم توجہ حضور کتھے گئے؟ جنت البقیع. اور جنت البقیع کیڑی چیز ہے؟ قبرستان ہے. کون دفن ہے؟ مسلمان مومن. انجی گل ہے تو اتھوں پتہ چلیا 15 شعبان دی رات جاگنا تے جاگن تو بعد قبرستان وینا اتھے وان کے دعا منگنی اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت مبارکہ. ہن حدیث شریف دی وضاحت ہو گئی ہیں جی. ہن جے کوئی تواڈے کان وچ گھر کے کھر کے لے آئے کہ دعا آ گئی تواڈے مولوی ہن کڈ لئی تو انہاں دا صحیح ہے مولوی ہن نہیں کڈی سرکار دا فرمان ہے. اچھا میرے کو ایک بندے پوچھیا جانے جی ہتھے ہاتھ بنی دن ہتھے بنی دن ہتھے بنی دن یا ناف تو تلے بنی دن. میں کہ بھئی جڑا اجماع ہے اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے قائل ہاں ساڑھے نزدیک ناف تے تلے ہاتھ بدے میں ٹھیک ہو گیا. اس آقا جی اتنا بننے گناہ ہے میں کہ نہیں اسی جس امام دے پیروکار ہاں سا اس دی ہی پیروی کرنی ہے ساڑھے تو شرط ہے. باقی اگر کوئی ہتے بدی کھلوتا جی کیوں بدی کھلوتا میں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہینج کر کے بدن ٹھیک ہو گیا. تو اس اکثر کتے بدن ناف دے تلے اسی حضور دے اکثر عمل دوتے عمل کر رہے ہونے ہیں ایتے ہاتھ بان کی سمجھ آ رہی نہیں یا نہیں آ رہی. اچھا حضور نے ایتے بھی ہاتھ بان لے ایتے بھی ہن جڑے رفع یدین کر رہے ہیں حضور نے ایک دفعہ زندگی جو رفع یدین بھی فرمایا جدوں منافق اپنی بغلہ میں چھریاں لے کے آ گئے تو یکدم حکم ہویا کہ سونا ہاتھ چاہ دے. وہ پہلے تو کچھاں گھٹی کھلوتے ہیں نا کہ ہین کر کے تے لکائی کھلوتے ہیں بھائی سجدے چ گئے تے حملہ کر سائیں. رب فرمایا میرے رب نے میرے یار نو مطلع فرمایا انہاں دے ارادے تو حضور نے یکدم ہاتھ چاہ دیتے. وہ لوگ ہاتھ چاہے تو چھریاں ڈھے پئی منافق سامنے آن لگے. لیکن انہوں ایک ٹبر ایسا ہے نا جڑے رفع یدین کر رہا تو حضور دی ایک سنت عمل ہو رہا نا تیادن حضور دی سنت ہے. میں کہتا ہوں اگر حضور دی ایک سنت ادا کیتی دو تے عمل تسی کر کے تے اپنا مسلک بنا کے بہ گئے ہو
تے جی اسی 15 شعبان نو قبرستان چلے گئے تو تھان کیوں پیڑ پہ گئی؟ اپنی واری ہور تے ساڈی واری ہور، انج نہیں۔ اور اے میں ساری چیزاں میں انہاں نال میری کوئی جھگڑا ہی نہیں سر، جو کوئی جو مرضی پیا کرے، میرے تو چاہن والے تسی ہو نا جی، میرا پیار تو تواڈے نال ہے، میں تو تانوں سمجھا رہا کہ اس رات نو قبرستان جامنا میرے مصطفیٰ کریم دی سنت ہے، اور خالی جامنا سنت نہیں، اتھے جا کے انہاں واسطے دعائے بخشش کرنا، مغفرت دی دعا کرنا، کیونکہ رب وعدہ کردا کہ اس رات نو اللہ تعالی سوائے مشرک دے اور سوائے کینے اور بغض والے بندے دے اللہ ہر بندے دی بخشش فرما رہے ہوندا۔ تے اگر ایک بیٹا کھڑا ہوئے قبرستان دے وچ، ایک بھائی کھڑوتا ہوئے قبرستان دے وچ، ایک یعنی بہن دی قبر ہے اتے بھائی کھلوتا تے دعا مانگ رہا میرے اللہ میری ہمشیرہ نو جنت الفردوس دے، میری امی جی نو جنت الفردوس دے، میرے بابا جان نو جنت الفردوس دے۔ کیا خیال ہے اس تو بڑا بھی کوئی انعام ہے سا؟ اور اگر تیرے میرے ایک رات دے جاگن دا صدقہ اللہ تیرے تے میرے گناہ بھی چا بخشے، اللہ ساڑھے والدین دی بخشش بھی فرما دے وے۔ 364 جی سینک چا گزاریاں تے جی ایک رات اللہ واسطے اپنی معافی منگن واسطے سن جا کے گزاری تو کہ خیال ہے معافی مل سی کہ کوئی نہ؟ ہاں جی، ایک تا اس رات دا عمل اے ہو گیا کہ اس رات نو قبرستان جا کے اتھو دے جڑے مدفن لوگ ہوندے انہاں واسطے دعا کرنا، اے مغفرت دی دعا ہے۔ تے میں اگے گل کر چھوڑیے، میں وقت پہ دستا اور تاکیدن پہ دستا کہ حضور دی ساری زندگی وچ ایک دفعہ ایک ثابت ہے جنت البقیع جامنا۔ اگے میں گل سمجھائیے نا، بس تسی ایک سنت نو پکڑ کے تے ساری زندگی اس تے عمل کر لو تے جی اسی تے عمل کریے تے تسی آکھو جی یہ کتھوں لے آنے؟ تو حضور ایک دفعہ تشریف لے گئے، لہذا اسی بھی وہنے ہیں اور ہر سال وہنے ہیں، حضور دی سنت زندہ کر آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری ساری چیز میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اچھا جی، روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اگلے دن دا، اگلے دن دا روزہ رکھنا حضرت مولا علی دی روایت کہندی، ذرا بولو ایک باری، مولا علی دی روایت آپ فرماندن کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے دی 14ویں 15ویں 16ویں دا روزہ رکھتے ہیں۔ انہاں دن ایام بیز سفید راتاں چند صحیح چڑھ نا، صحیح چمک رہے ہوں، حضور 13ویں 14ویں 15ویں دا کیا رکھ دیا ہے؟ روزہ رکھ دیا ہے۔ اور اس رات کو دن دا روزہ رکھنا ہے مستحب عمل ہے۔ اس رات پٹاخے چھوکن چھوڑن دا بہت بڑا ثواب ہے، جس پیو پیسے دیتے اس واسطے اور زیادہ ثواب ہے۔ پٹاخے چھوڑنے، شرکڑیاں چھوڑنیاں بڑا ثواب ہے۔ لازمی اولاد نو 100-200 روپیہ ضائع کریا ہے، 300-400-500 دیوائے، کوئی شرکڑیاں لے آمیں، کوئی پٹاخے وہ جڑی شوں کر کتا نہیں من پھٹ دی وہ لازمی لے دیوائے، روڈو تو ان ثواب ڈائی سی۔ ٹھیک آتا پیانجے کہ نہیں؟ بھولتا نہ گیا ہیں بیٹا؟ ٹھیک آتا پیانجے کہ بھول گیا؟ اس طرح لے کے پٹاخے چھوڑے نہیں پیدا ٹھیک پہ آدھے ہو تو اے جناب پٹاخے نہیں لے کے دینے، او ٹھان ٹھان نہیں کرنی، وہ اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے رو رو کے۔ یہ کوئی خوشی دی رات نہیں ہے، یہ کس دی رات ہے؟ یہ برات اللہ کو معافی منگن دی رات ہے۔ اور حضرین محترم جڑے احباب گھران دے وچ عبادت کر سو اتھے نہ آ سکسو، تساں صلاۃ و تسبیح ادا کرنی ہے۔ صلاۃ و تسبیح طریقہ آندا نے؟ اچھا اگر نہیں بھی آندا نا تو انشاءاللہ میں کوشش کردا میں کل تک جڑا ہے نا جی مسجد دے وچ میں بھیج دے ساں 15 شعبان دے نوافل نا، اور دی صلاۃ و تسبیح دا طریقہ بھی لکھے ہو سی، تسی اتھوں آن کے پمفلٹ لے لو۔ اگر کوئی دور دا سنگی بیٹھے تو میں جلدی جلدی دہرا دیاں، سمجھ لے سو۔ اگر موبائل ہے تو بے شک ریکارڈ کر لو تاکہ تمہیں یہ چیز ہمیشہ واسطے تواڈے کول محفوظ ہو جائے۔ صلاۃ و تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ زندگی نہ کوشش کرو کہ ہر روز ایک دفعہ پڑھو۔ یا رسول اللہ اگر جنہ ملے موقع فرمایا تو ہفتے چ ایک بار، یا رسول اگر ہفتے چ بھی نہیں فرمایا تو مہینے، فرمایا یا رسول مہینے چ بھی نہیں تھا، فرمایا سال۔ کریم دے کرم نوازی تو قربان جاواں حضور ہن اے نہیں آ کے بس بھی کر سال جے آ گیا حضور جے سال چ بھی موقع نہ ملے فرمایا تو زندگی چ تو ایک بار پڑھو۔ یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہے، میرے کریم نے فرمایا اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی انسان دے گناہ ہون تو اللہ تعالیٰ اس نماز دے صدقے معافی عطا فرما دینا۔ اچھا ادھے اندر اسی جڑی مین چیز ہے وہ ہے تیسرا کلمہ۔
آندا جناب نو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سر تو نیت کرنی ہے 4 رکعتیں اکٹھیاں پڑھنی ہیں, ٹھیک ہے, درمیانی اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھنے, تیسری رکعت کھڑے ہونے تو سبحانک اللہم تو جناب نے شروع کرنے, چونکہ یہ سنت غیر موقد ہے. ٹھیک ہو گیا جی اس واسطے. اچھا پہلی رکعت تو سبحان اللہ پڑھ لیا, سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک تسی آ گئے. 15 مرتبہ اتنے کلمہ شریف پڑھنے, اور سارا نہیں پڑھنا ہوندا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جدوں جناب دی 15ویں بار ہو سی اس ٹائم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک قدم پڑھنے, ولا الہ غیرک تو بعد 15 مرتبہ, پھر سورہ فاتحہ آپ پڑھ سو, پھر نال سورہ اخلاص پڑھ لے سو. یہ اگر ماشاءاللہ زیادہ صورتاں آنی ہیں تو ترتیب نال کوئی صورت پڑھ لے سو. اس تو بعد پھر 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 15 تے 10 25 ہو گئے. اس تو بعد جناب نے رکوع چلنے جانا جی, 3 دفعہ تسبیحات پڑھ کے, پھر آپ نے 10 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے. کتنا ہو گیا جی؟ 35 مرتبہ. پھر آپ کھڑے ہو گئے ربنا ولک الحمد آ کے, پھر 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا جی؟ 45 مرتبہ. پھر آپ چلے گئے سجدے اندر, اتنے 10 مرتبہ تسبیحاں پہلے پڑھ لینیاں, سبحان ربی الاعلی 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا؟ 55 جی. پھر تسی اٹھے, درمیان والا قاعدہ تسی بیٹھے تو او دے وچ تساں پھر 10 مرتبہ. کتنا ہو گیا؟ 65. پھر سجدے چ گئے, 3 دفعہ تسبیحات پڑھ کے آپ نے پھر 10 دفعہ پڑھیا. کتنا ہو گیا سر؟ 75. یعنی ہر رکعت جناب دی 75 یعنی 75 مرتبہ آپ نے ایک کلمہ شریف پڑھنا ہوندا ہے, اور آخری باری تے پورا پڑھنا ہوندا لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ہن کئی لوگ کیا کردے, وہ تسبیحات تے نال رکھ لینے کلمہ گنن واسطے, اس نال نماز ٹوٹ جاسی. اگر کوئی بندہ کہ میں ہتھاں دے پورے تے نال ہنج گندا رہنا, ہنج پکڑ کے میرا تکر نظر آ اے ہنج, سر یہ بھی غلط ہے, اس نال بھی جناب دی نماز ٹوٹ جاسی. ہن کریے کہ کس طرح ہاتھ کیویں بنی نے پتہ ہے آپ اے انہاں دی اے بناؤ گے نا, اے جناب دی ہتھیلی اے آ گئے, اے بن گیا, اے 3 انگلیاں تواڈیاں اتے آ گئیاں. سر انہاں نوں تساں ہلانا نہیں, بس صرف تھوڑا جہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پہلی انگلی دا زور بتا دینا, ٹھیک ہے, دوسری تے دوسری دا, تیسری تے تیسری دا. اچھا انگوٹھا نال شامل کر لو, چونکہ پہلے تو 15 دفعہ پڑھ لو شاید حساب نہ رہے. انگوٹھے دا زور بتا لیا, بات اگلی اگلی وات اگلی وات اگلی وات اگلی. اچھا ہن زور نہ دا پیا ہے نا, ہن تسی اگلی واری زور چھوڑ دے آؤ. ان کو پتہ لگا کہ میں ہاتھ ہلا رہے ہیں نہیں نا. اچھا پھر اگلی باری زور بڑھا لو, تو بغیر حرکت کیتے جناب دی گنتی ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اے دا طریقہ کار ہے, کوئی مشکل نہیں ہوندی. اگر اتنے آؤ گے تو انشاءاللہ اتنے تو پھر چونکہ میں آپ جماعت کروانا, اور وہ جناب نو بڑا مزہ بھی آسی. ایک یہ پڑھ لینا 8 رکعت جی صلاۃ الخیر دن, ہر رکعت دے اندر آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, 2 رکعت نماز نفل عبادت دی نیت کر کے ادا کرنا. ٹھیک ہے جی, ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے, اور آسانی نال اگر پڑھ سکو تو 50 مرتبہ سورہ اخلاص. اگر تکلیف محسوس کر دے ہو تو اس تو گھٹا بھی سکتے ہو, لیکن یہ 8 رکعت جب مکمل پڑھ لو, اس تو بعد ایک دفعہ آپ نے ایک تسبیح درود پاک دی پڑھنی ہے, ایک تسبیح تساں استغفار شریف دی پڑھنی ہے. پڑھ کے یہ ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیلوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے, اور پھر آپ دی بارگاہ دا وسیلہ لے کے اپنے بزرگاں دی روح اور اپنے واسطے جیڑی دعا منگسو اللہ تعالیٰ اس نوں شرف قبول عطا فرماس. ٹھیک ہو گئے. اے جناب اے جڑے گھراں جنہ پڑھنے نے تو جڑے انشاءاللہ اتھے ہو وہ اسی ایک ترتیب نال, اور میں انشاءاللہ کوشش کرنا گا کہ کل تک اتنے مسجد وچ پہنچ ویسن پمفلٹ وہ ساڈے سالے عبادت والے وہ تساں لازمی وصول کر لینے, اور اپنے گھراں دے وچ بھی تسی عبادت, اور گھراں بھی قبرستان نہ بناؤ, گھراں دے وچ بھی کوشش کرو کہ اگر گھر وچ اہتمام کر سکو نا سوکھا تو اتھے بھی اہتمام کر کے ادا کر سکتے ہو. وما علیہ الا البلاغ.